السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا سواگت ہے شہباز علی رضا یوٹیوب چینل میں۔ آج کا ٹاپک ہے استغفار۔ استغفار کے 8 بڑے فائدے جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ نے انسان کو کسی بھی کام کی آزادی دی ہوئی ہے، اس لیے وہ اکثر کسی نہ کسی چھوٹے یا بڑے گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو ایک آسان طریقہ عطا کیا ہے جو اگر پوری ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو گناہ جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ ہے استغفار۔ استغفر اللہ ایک آسان لیکن پاورفل دعا ہے جو ایک مسلمان کسی بھی وقت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سنے گا، کیونکہ وہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہاں تک کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر معافی مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اس دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے نوازے گا جہاں سے کوئی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ قرآن میں استغفار کے 8 بڑے فائدے بتائے گئے ہیں۔ پہلا فائدہ، یہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دن تک اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر سکے، اور وہ رات تک اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر سکے۔ مسلم شریف۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اس سے آپ کے مال اور اولاد میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اور وہ تمہاری اولاد اور اولاد میں اضافہ عطا کرے گا۔ آج ہر کوئی مال کے پیچھے لگا ہو اور جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ اولاد کے لیے کیا کیا جتن نہیں کر رہا، لیکن کیا انہیں نہیں پتہ کہ استغفار سے بند دروازے بھی کھل سکتے ہیں اور اولاد سے مایوس لوگ اپنی مراد بھی پا سکتے ہیں۔ اس لیے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ تیسرا فائدہ، استغفار کرنے والے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ جو کچھ دعا کرے اللہ اس کو قبول کرے۔ حقیقت میں ایسا ہوگا، کیونکہ استغفار میں وہ طاقت ہے جو دعا کو قبول کروانے میں مدد کرتی ہے۔ چوتھا فائدہ، استغفار رزق اور ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے اللہ سے معافی مانگو اور مغفرت طلب کرو، وہ آپ کو ایک مقصود مدت کے لیے ایک راحت کی زندگی سے نوازے گا اور ہر بہتر عمل کرنے والوں کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں اللہ نے استغفار کرنے پر خاص روزی اور رزق و ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، تو ہمیں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ استغفار کرنے والا اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ، قرآن کہتا ہے اور اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ انسان بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، ایسے میں استغفار بے شمار بلاؤں اور آفتوں کو ٹالتا ہے۔ چھٹا فائدہ، اللہ رحمت کی بارش کرے گا۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا۔ ہم پر عذاب کا ایک حصہ یہ ہے کہ بارش رک جاتی ہے، لیکن استغفار ہمارے لیے اللہ کی رحمت کی بارش لانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ساتواں فائدہ، ہماری زندگی میں طاقت کا اضافہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش بھیجے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ یہ دنیا ہمیں کمزور اور پریشان کرنے کے پر تلی ہوئی ہے، ایسے میں استغفار سے ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر طاقت اور صبر حاصل ہوتا ہے۔ آٹھواں فائدہ، اللہ آپ کو باغوں اور نہروں سے نوازے گا۔ قرآن کہتا ہے اللہ تمہارے لیے مال اولاد کو بڑھائے گا اور تم کو باغ عطا فرمائے گا اور نہریں جاری فرمائے گا۔ اس زمین پر یا اس کے بعد اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ وہ باغوں اور نہروں سے نوازے گا اس کو جو نیمت روپ سے استغفار کرتا ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دوسروں تک اسلام کی معلومات شیئر کریں۔ آمین ثم آمین۔